سردیوں کی طویل رات تھی۔ آسمان پر چاند دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر واقع پرانی حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس حویلی میں اکرم اور اس کی بیوی زینب اور ان کے 3 بچے رہتے تھے۔ یہ حویلی بہت سالوں سے ویران تھی، لیکن اکرم نے سستے داموں خرید کر اس میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ مگر یہاں بسنے کے چند دن بعد ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہر رات جب وہ سونے لگتے تو باہر صحن میں رکھا پرانا جھولا ہلنے لگتا۔ پہلے تو ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دیتی، جیسے ہوا کے جھونکے اسے ہلا رہے ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ جھولے کی رفتار بڑھ جاتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اس پر زور زور سے جھولا جھول رہا ہو۔ ایک رات اکرم کی بیوی زینب نے اکرم کو جگایا اور اس نے کہا، آپ سن رہے ہیں یہ جھولے کی آواز؟ اکرم نیند میں بڑبڑایا اور اس نے کہا، یہ ہوا چل رہی ہوگی، سو جاؤ، تمہارا وہم ہے۔ مگر جھولے کی چرچراہٹ کم ہونے کی بجائے تیز ہونے لگی۔ اچانک ہلکی ہنسی کی آوازیں آنے لگیں، معصوم بچوں کی ہنسی جو ہوا میں گونج رہی تھی۔ زینب خوفزدہ ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی اکرم نے صحن کا جائزہ لیا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جھولا اپنی جگہ سیدھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ خود کو سمجھانے لگا کہ یہ اس کا وہم تھا، لیکن اگلی رات جیسے ہی رات کا تیسرا پہر آیا، جھولا پھر ہلنے لگا اور اس بار اکرم نے خود بھی بچوں کی ہنسنے کی آواز سنی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور باہر جھانکا۔ اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ جھولے پر 3 چھوٹے سائے بیٹھے تھے، چھوٹے بچوں جیسے، مگر ان کے چہرے دھندلے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر نظر آ رہے تھے، مگر چہرے کسی تاریک دھوئیں میں لپٹے ہوئے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ جھولا جھول رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے جیسے کھیل رہے ہو۔ اکرم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ اس نے زینب کو جھنجھوڑا اور کہا، باہر دیکھو۔ زینب نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا، اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سائے اب بھی جھولے پر بیٹھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک بچہ نما سایہ جھولے سے اترا اور زمین پر چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اکرم نے تیزی سے کھڑکی بند کی اور پردہ گرا دیا، اور زینب اور اکرم دونوں خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس رات کوئی بھی نہیں سو سکا۔ ہر چند منٹ بعد دروازے پر دستک سنائی دیتی، کبھی کھڑکی کے شیشے پر آہستہ سے دستک سنائی دیتی۔ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، زینب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ اکرم نے خود کو بہادری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کیا، مگر اس کے اندر بھی خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اگلی رات حالات اور خراب ہو گئے۔ جیسے ہی رات ہوئی، گھر کے اندر سے کھلکھلاتی ہوئی آوازیں آنے لگی، جیسے بچے ادھر ادھر دوڑ رہے ہو۔ کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آئیں۔ جب اکرم اور زینب وہاں پہنچے تو ہر چیز بکھری ہوئی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ کو جب اکرم نے یہ سب باتیں سنائی تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جنات کے بچے ہیں۔ یہ حویلی پہلے بھی ان کے کھیلنے کی جگہ تھی۔ تم نے اسے خرید تو لیا، مگر وہ یہاں پہلے سے موجود تھے اور وہ یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے۔ اکرم نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو میں پھر کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا کہ رات کے وقت کبھی بھی باہر مت نکلو اور انہیں کچھ بھی نہ کہو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر 6 ماہ تک وہ سب اس میں رہ رہے تھے۔ نہ ہی انہوں نے جنات کے بچوں کو کچھ کہا اور نہ ہی انہوں نے کوئی تکلیف دی ان کو۔ 6 ماہ بعد وہ ہمیشہ کے لیے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔